اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل دوزخ میں عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہونا، مسلمان بھائی کی مدد کی فضیلت، علم دین کی وجہ سے روز قیامت علماء کی مغفرت اور نفس امارہ اور نفس مطمئنہ، قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے خواتین، تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ اہل دوزخ میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا، تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور عورتیں جو ناقص العقل اور ناقص الدین ہیں، ان میں سے میں نے کوئی ایسی نہیں دیکھی جو تم سے زیادہ کسی ہوشیار اور دانا مرد کی عقل کو زائل کرنے والی ہو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے دین میں کیا کمی ہے اور ہماری عقل میں کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا یہ بات نہیں ہے کہ عورت کی شہادت مرد کی شہادت کا نصف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ عورتوں کی عقل کی کمی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورتوں کو حیض آتا ہے تو وہ نماز پڑھتی ہیں، نہ روزہ رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ان کے دین کی کمی ہے۔ مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا، اور اللہ اس وقت تک اپنے بندہ کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم کرے نہ اس کو ہلاکت میں ڈالے، اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی سختی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دیتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔ علم دین کی وجہ سے روز قیامت علماء کی مغفرت۔ جب وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر معلوم کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے اس تعبیر کو بہت پسند کیا اور کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، اور یہ واقعہ علم کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو ان کی دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب بنا دیا، اور جب علم دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب ہے تو آخرت اور قیامت کے مصائب سے نجات کا سبب کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت ثعلبہ بن الحکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جب بندوں پر اپنا فضل کرنے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا تو وہ علماء سے فرمائے گا، میں نے اپنا علم اور اپنا حکم
نظام قانون تم کو صرف اس لیے عطا کیا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا اور میں بے نیاز ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن علماء کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، میں نے اپنا علم تم میں سے اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دوں، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ علماء کو جمع کر کے فرمائے گا، میں نے تمہارے دلوں میں حکمت اس لیے نہیں رکھی تھی کہ میں تمہیں عذاب دینا چاہتا ہوں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ، حکمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ نفس امارہ کیا چیز ہے جو برائی کا بہت حکم دیتا ہے۔ محققین نے یہ کہا کہ نفس انسان ایک چیز ہے اور اس کی صفات بہت ہیں۔ جب یہ اللہ عز و جل کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور جب یہ شہوت اور غضب کی طرف مائل ہو تو یہ پھر نفس امارہ ہوتا ہے۔ اور نفس جو برائی کا بہت حکم دیتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ نفس ابتدا سے ہی دنیا کی رنگینیوں اور پرکشش چیزوں سے دلچسپی رکھتا ہے۔ محسوسات کا عالم اس کے مشاہدہ میں ہوتا ہے، اور آخرت کا عالم اور آخرت کی پرکشش چیزیں اس کی نظر سے غائب ہوتی ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسن ظاہر کو چھوڑ کر حسن غائب کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے اس ظاہر عالم کی پرکشش چیزیں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور بہت قلیل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان جسمانی لذات کو چھوڑ کر روحانی لذتوں کی طرف راغب ہوں۔ اس لیے بالعموم انسان کا نفس برائی کا حکم کرتا ہے، البتہ وہ نفوس قدسیہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت میں مستغرق رہتے ہیں، اس کی صفات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی طبیعت شریعت کے سانچہ میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے، ان پر یہ حاضر اور ظاہری رنگینیاں اور پرکشش چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کبھی گناہ کا خطرہ نہیں ہوتا، اور انہی لوگوں کا نفس مطمئن ہوتا ہے۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔